السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ضیاء آفتاب۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ جانی پہچانی ہیں اور اس سوسائٹی کی کاروباری اور سماجی شخصیت ہیں، جناب خرم شکیل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ضیاء بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، جی اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آف دا کیم میں خرم بھائی سے بات کر رہا تھا، تو ان سے جب ڈسکشن ہوئی میری تو انہوں نے مجھے کہا کہ ضیاء بھائی آپ جس ٹاپک پہ بھی مجھ سے بات کریں تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان کی شخصیت جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے، انتہائی شفیق انسان ہے، انتہائی ذہین انسان ہے، اور اگر ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل ہیں، یعنی ان کے کاروبار بھی یہ کرتے ہیں، یہ سیاسی شخصیت بھی ہیں، یہ مذہبی شخصیت بھی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ عمرے کا بزنس بھی کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے، ان کو میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ خرم بھائی میں ڈفرینٹ موضوع پہ تو آپ سے پھر کبھی پوڈ کاسٹ میں بات کروں گا، کیونکہ ہمارا پوڈ کاسٹ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو آج جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ فوکسڈ ہوگا عمرہ سروس پہ۔ تو ہم آج بات کریں گے خرم بھائی عمرہ سروس کے بارے میں۔ خرم بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ جو عمرہ سروس ہے اس کا آغاز آپ نے کب کیا اور اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ضیاء بھائی، عمرہ جو ہے نا، آپ نے بھی ایک لفظ بولا بزنس کرتے ہیں، میرا عمرہ بزنس نہیں ہے، عمرہ سروس میرا عمرہ سروس دینے کا شوق ہے۔ جی بالکل۔ 2011 سے لے کے آنورڈ اب تک الحمدللہ میں کوئی سینکڑوں بار جو ہے نا اللہ کے گھر کی زیارت کر، ماشاء اللہ، اور میں شوق سے یہ گروپس لے کر جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کو عمرے کے صحیح طریقے سے اراکین کی ادائیگی کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے جانے والے 90% لوگوں کو مقصد ہی نہیں پتہ کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کسے کہتے ہیں۔ وہ صرف 7 چکر خانہ کعبہ کے، 7 چکر صفا مروہ کے لگا کے وہ سمجھتے ہیں عمرہ ادا ہو گیا، حالانکہ ایسا عمرہ نہیں ہے۔ لوگوں کو تو عمرہ کر رہا نا مفہوم بھی نہیں معلوم۔ اچھا، یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہمارے ہوتی رہے گی۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو عمرہ سروس ہے، آپ اس سروس میں کس طرح کی جو سہولیات ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، 2011 سے اب تک ہمارا گروپ ہے وقار مدینہ کے نام سے، ماشاءاللہ پوری دنیا میں 2015 سے لے کے اب تک 10 سال سے سب سے زیادہ عمرہ کرانے کا اعزاز ہمارے گروپ کے پاس ہے، اور ہمارے وہاں پہ مکہ مدینے میں اپنے جو ہے نا کانٹریکٹس ہیں، بے تحاشا ہوٹل ہیں۔ تو ان ہوٹلس کے اب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے نا ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ جی، کچھ لوگ سہولت کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا بچت کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ لوگوں کی چوائس کے مطابق نا ریٹس ہوتی ہیں، اور عمرے کا بھی ایسی ریٹس ہوتے ہیں جیسے پر ڈے سونے کا ریٹ ہے، ریال کا ریٹ ہے۔ ہم وہاں پہ روم بیسس کمرے لیتے ہیں۔ اب اس میں شیئرنگ پہ اگر آپ جائیں گے تو ایک کمرہ اگر مثال کے طور پہ ہمیں وہاں پہ 100 ریال کا ملتا ہے، اور آپ 2 لوگ جا رہے ہیں تو وہ آپ کو ڈیوائڈیڈ بائی 2 ہو جائے گا۔ اگر ہم اسی روم میں 6 لوگوں کو وہ کریں گے، تقسیم کریں گے، تو ڈیوائڈ بائی 6 ہو جائے گا۔ تو وہ آن چوائس ہوتا ہے، اس کا آپ کو ریٹ نہیں لگاتے۔ یہ پیکیج ایک جو ہے نا جسٹ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک گرامر کا ورڈ اٹھا لیا گیا ہے، جبکہ پیکیج کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں پیکیج میں یہ ہوتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی جس نے ٹکٹنگ کی ہوئی ہے، اس نے آج سے مثال کے طور پہ ہم نے آنے والے رمضان کے جو ہے نا 600 ٹکٹ اٹھائے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے کچھ ٹکٹس اٹھائے ہوئے ہیں 15 دن کے ریٹرن پہ، کچھ اٹھائے ہوئے ہیں 21 دن کے ریٹرن پہ، کچھ 28 دن کے ریٹرن پہ۔ تو اب ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یار کہ جی ہمیں 15 دن کی ریٹرن پہ یہ والا ٹکٹ پڑا ہوا ہے، عام ٹکٹ سے سستا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے نا ان کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں اس میں۔ بیسیکلی پیکیج جو ہے نا وہ ٹکٹ ہولڈر کی بچت ہے، جانے والوں کی نہیں بچت۔ یہ تو جو ہے نا ایک کاروباری لینگویج ہے، اب اس کا تو آپ کو میں پورا مکمل سمجھا بھی نہیں سکتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جی عمرہ کیا ہے، اور عمرہ کیوں کیا جاتا ہے، حج کیا ہے، حج کیوں کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو نا میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس حال میں وہ جاتے ہیں نا اس سے برے حال میں واپس آتے ہیں۔ انہیں عمرے کے نا مفہوم کا نہیں پتہ۔ جب انسان 2 چادریں پہنتا ہے نا پہلے، اور اپنا سارا لباس اتار دیتا ہے، تو وہ اس چیز کا عہد کرتا ہے کہ میں نے جو ہے نا یا اللہ تیری رضا کی خاطر دنیا چھوڑ دی ہے، دنیا کی ہر آسائش چھوڑ دی ہے، آج کے بعد یہ 2 چادروں میں تو ہمیں قبول کر۔ ہم واپس آئیں گے تو ویسے بن کے آئیں گے جیسے تیری رضا ہے۔ ہم آج دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، واپس آ کے بھی اس دنیا سے دل نہیں لگائیں گے، مگر لوگ جو انا چھوڑ کر جانا چاہیے وہ ان میں وہاں پر جا کے مزید بڑھ جاتی ہے کہ یار شاید اللہ کے میں بڑا مقرب آدمی ہوں کہ میں وہاں تک آ گیا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی ایک اور ہم نے نا تھنکنگ دیکھی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں جو نیک آدمی ہوتا ہے صرف وہی جو ہے نا خانہ کعبہ میں جاتا ہے اور اللہ اسے بخش کے بھیجتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حج عمرے کی نیت ہے، یا اللہ میں تیرے گھر کے حج کی یا
عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اگر حج اور عمرہ آسان ہوتا اور لازمی قبول ہی ہو جاتا تو اللہ اپنے پیارے نبی کے منہ سے یہ الفاظ نہ ادا کرواتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور ہم تمہاری بات تمہارے منہ پہ مار دیں گے۔ اچھا خرم بھائی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے، پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ حج اور عمرے میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، عمرہ قرآن میں تو جو ہے نا چھوٹا حج کہا گیا ہے، اور حج ہے، اسلام کے 5 رکین میں سے حج ہے۔ بیسیکلی حج کیا ہے؟ ہم طواف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اپنے عرش پہ بیت المعمور پہ موجود تھے۔ اللہ نے جب تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ نے کہا کہ جا، اب تو قیامت تک میری رحمت سے باہر ہے۔ تو فرشتے اٹھے اور خوشی سے جھومنا شروع ہو کہ لبیک اللہم لبیک کرتے ہو اللہ کے بیت المعمور کا طواف شروع کر دیا۔ یہ وہ پہلا کام تھا جو اللہ کے حکم کے بغیر سرزد ہوا، فرشتوں سے ہوا، مگر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جو ہے نا اس کو حج کا رکن بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جب نکلے، شیطان نے وسوسہ ڈالا، آپ نے نہ بے ارادتاً بسم اللہ اللہ اکبر اٹھایا، کنکر اس کو مارا، پھر جانا شیطان نے روکا، پھر کنکر اٹھائی اس کو ماری، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے تیسری دفعہ پھر ماری۔ تو یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی۔ عرفات میں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یوم حشر برپا ہوگا، اللہ کا تخت وہاں پہ ہوگا اور سارے لوگ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوں گے جب قیامت آئے گی، اس جگہ پر ایک پہاڑ ہے جس کو کہتے ہیں جبل رحمت۔ تو 40 سال بعد اماں حوا ابا آدم جو ہے نا جب دنیا پہ اتارے گئے تو جبل رحمت پہ پہلی ملاقات ہوئی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا، ایک دوسرے سے اتنے گفتگو میں مشغول ہوئے کہ جب اس مقام پہ پہنچے جہاں آج مسجد نمرہ ہے تو اپنے سائے کو خود سے ڈبل دیکھا تو ایک دم سے خیال آیا ہو ہماری تو جو ہے زور کی نماز قضا ہو گئی، کیونکہ زور کے وقت جو ہے سایہ پاؤں میں ہوتا ہے، عصر کے وقت ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو ایک دم سے بے ارادتاً جو ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھا اور جو ہے نا سجدے میں چلے گئے۔ تو اللہ کو ان کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جو ہے نا وہ کہہ دیا کہ جب تا قیامت اس جگہ مسجد نمرہ بن گئی ہے، خطبہ حج وہاں پر ہوتا ہے کہ جی جو شخص اس جگہ موجود ہے وہ ایک اقامت کے ساتھ جو ہے نا 2 نمازیں اکٹھی پڑھے گا، جو اس حدود سے باہر ہے وہ اپنے اپنے وقت پہ ادا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے مکے میں داخلے کی اجازت نہیں ملی، آپ آئے، مینا میں وقوف کیا، وقوف قیام کرنے کو کہتے ہیں، مزدلفہ میں وقوف کیا، عرفات میں گئے، کھڑے ہو کے رو کے مناجات کی۔ تو غرض یہ کہ اللہ کو اپنے جس شخصیت کی، جس بندے کی جو ادا پسند آئی، اللہ نے نا اس کو ایک پیکج بنا دیا۔ اب حج ہے طلب کرنے کا نام، اسی لیے ہم تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں، پیشی کا نام، خود کو اللہ کے امتحان کے لیے پیش کر دینے کا نام حج۔ تلبیہ طلب سے نکلا ہے اور اس میں یہی ہے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ جو ہے نا اپنی سپردگی پیش کر دیتے ہیں اللہ کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ لوگ جو ہے نا جب یہاں سے سیکھ کر نہیں جاتے ہیں تو وہ اس لذت سے محروم رہتے ہیں جو انہیں حاصل ہونی چاہیے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس جگہ کی کیا قبولیت کی جگہ ہے، کہاں پہ ہم نے کتنا دیر بیٹھ کے کیسے تحمل مزاجی سے عبادت کرنی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ ریس لگانے کے چکر میں رہتے ہیں، خوش و خضوع سے ایک عمرہ کر لیا وہ بہتر ہے اس کے کہ ہم نے 2 دوڑ کے 4 عمرے کی۔ پھر ایک اور آج کل وہاں پہ کسی ملک کا قانون ماننا بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے آپ شریعت کا قانون مانتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ آپ احرام کے بغیر نہیں آئیں گے، لوگ جھوٹ بول کے احرام رپیٹ کے چلے جاتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا خانہ کعبہ کو بوسہ دیں گے یا حجر اسود کو بوسہ دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔
مگر ہم صرف لوگوں کو آ کے یہ بتانے کی خاطر کہ ہم اتنی دفعہ خانہ کعبہ کو چوما، اتنی دفعہ ہم نے ہجر اسود کو چوما، ہم کی ایک نمبر ٹانگنے کے چکر میں ہم جو ہے وہ لوگوں کو دھکے بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ سعودی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، خود کو دے رہے ہیں، یا اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. حج ایک صبر کا نام ہے، عمرہ ایک صبر کا نام ہے. اس میں آپ کو جو ہے نا صبر سیکھنا پڑتا ہے. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ عمرہ ایک عبادت ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کی کریکٹر بلڈنگ کس طرح کی جائے، کیا نظام وضع کیا جائے کہ تاکہ وہ مطلب اگر عبادت کرنے جاتے ہیں تو اس کو عبادت سمجھ کے ہی وہاں پہ سارے جو رکوع ہیں وہ ادا کریں؟ دیکھیں ضیاء بھائی، بالکل آسان سی بات ہے. جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ جی جھوٹ بولنا بری بات ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا تم میں سے بہترین قوم وہ ہے جو صحیح بات سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. ٹھیک ہے. تو پہلے سیکھنا. تو ہم وہاں پر جا رہے ہیں، جیسے نماز سیکھ کر جانا. بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا نماز جنازہ کی دعائی یاد نہیں. اچھا خرم بھائی، آپ نے جس طرح کہا کہ پہلے سیکھ کے جانا چاہیے، تو جس طرح آپ یہ عمرہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، ماشاءاللہ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ عمرے کے لیے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے کہ جب کوئی بندہ اپلائی کرتا ہے عمرہ کے لیے تو اس کے لیے پہلے 1 ہفتہ 2 ہفتے کوئی ٹریننگ رکھی جائے جس میں اس کو ساری باتوں کے بارے میں بتایا جائے، سمجھایا جائے؟ دیکھیں بے تحاشا جو ہے نا ٹریننگ سے آپ کسی بھی مسجد کے، آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کو مولوی صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب کوئی بھی یا جو پہلے سے گیا وہ آپ کو بتا سکتا ہے، ٹرین کر سکتا ہے. وہ بات تو اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شوق نہیں ہے. اگر ہم پہ رکھا جائے نا تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، جھوٹ نہ بولیں. ہم بولتے ہیں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اذان ہو رہی ہے ہم نہیں جاتے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک بندہ اپلائی کرتا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو اس کے لیے کمپلسری ہونا چاہیے کہ اس نے 10 دن 2 ہفتے یا 7 دن آ کے کسی ایک اسپیسیفک ٹریننگ کی جگہ پہ آ کے قیام کرنا ہے اور وہاں پہ وہ چیزیں سیکھنی ہیں. ڈیفینیٹلی اگر یہ کام ہو جائے نا تو کم از کم جو ہے نا لوگ ایک گورنمنٹ کی شرط کے ذریعے صحیح بالکل ایسے مسلمان بن جی جائیں گے. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، مسلمان بن جائیں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی آپ سے یہ عرض اور کروں اگر لوگوں میں خود بھی جو ہے نا دیکھیں اتنے سارے آپ لاکھوں روپے لگا کر جاتے ہیں، جی پھر آپ وہ نیکی برباد گناہ لازم. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ دیکھیں اگر وہاں پر نا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپ کی اور چیز ایڈٹ کر دوں، ہمارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی در پہ بلا لو یا رسول اللہ، اور یا اللہ تو نبی کے روزے کی زیارت کرا دے. بے شک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے جو ہم آپ پر مدینہ میں بیان کی جاتی ہے کہ جی کوئی شخص مدینہ آنے کا ارادہ رکھے تو مسجد نبوی آنے کا ارادہ رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی وہ مسجد نبوی آنے کا ارادہ رکھے، میرے روزے کا نہیں. کیونکہ 3 سفر ہیں جن پہ اللہ نے اپنا اجر و اکرام دونوں رکھے ہیں. پہلا مسجد الحرام بیت اللہ شریف جہاں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر. دوسرا مسجد نبوی شریف جہاں پر 1 نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر. تیسرا فلسطین بیت المقدس قبلہ اول جہاں 1 نماز کا ثواب 25,000 نماز کے برابر. تو لہٰذا انما الاعمال بالنیات، جو مسجد نبوی آ جائے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بھی زیارت کر لے گا. اگر وہاں پر مکے میں ایک نیکی کا اجر 1 لاکھ کے برابر ہے یا 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے تو وہاں پہ ایک برائی کا نقصان بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. تو ایک جگہ پہ تو یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جی آپ مکے میں آئے اور کم سے کم قیام کریں. اچھا خرم صاحب، ٹاپک تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. آپ انجمن تاجران پاکستان ٹاؤن کے صدر بھی ہیں اور تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں آپ صدر ہیں، الیکشن نہیں ہوئے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ 1.5-2 سال کے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں، تو اس الیکشن ڈیلے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ اب آپ تھوڑا سا نا جو سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان سے دور دور نظر آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جب چاہیں کوئی بھی دوسری ٹیم آ جائے ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کسی کو منع نہیں کیا ہوا. فی الحال تو ہمارے اینٹی ابھی تک کوئی گروپ نہیں آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی بے شک ہم نے ٹنیور تھا ہمارا 2 سال کا یا 3 سال کا، تو اس کے بعد جو ہے ہم نے کوشش کی کہ جو ہے نا الیکشن میں کوئی اگر مخالف گروپ آتا ہے تو جو ہے نا یا کوئی 2 گروپ بھی آتے ہیں تو میں خود کو بیک سٹیپ کر لوں،
دست بردار کر لوں، مگر ہمارے ابھی تک مخالف کوئی گروپ نہیں آیا، تو لہٰذا جو ہے نا مجبوری ہے کہ حدیث مبارکہ ہے لوگوں کی امیدوں کو آپ سے وابستہ ہونا آپ پر اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. تو ہماری یہ سیاسی ٹیم نہیں ہے ہماری، ہم نے یہ جو ہے نا ہماری یہ ایک NGO ٹائپ کی ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسیشن ہے. ہم سیاست میں ہمارا کسی نظریے سے کوئی اختلاف اور الحاق نہیں ہے، نہ ہم کسی تنظیم کو ہم کہتے ہیں چاہے نون لیگ ہے، PTI ہے، XY پیپلز پارٹی ہے، یا کوئی بھی جو بھی جیتتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو جا کے مبارکباد دے دیں گے. ہم کسی کے نعرہ نہیں مارتے کہ یار کہ جی فلانا زندہ باد. اچھا، یعنی آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ کا اینٹی گروپ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں اس کی مین ریزن یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب، ہم نے سنا ہے کہ آپ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے فاؤنڈر بھی ہیں ماشاءاللہ سے، تو یہاں پہ اس سوسائٹی میں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو کوئی مطلب ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے؟ اگر کوئی مسائل کا سامنا ہے تو آپ کیا کردار ادا کرتے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی، یہاں پر تمام سوسائٹیز نے نا پہلے تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے کہ جی ہم جو ہے نا ہاسپٹل، اسکول اور یہ ساری چیزیں وہ انہوں نے پرووائڈ کرنی تھی. تو وہ جو کہ بدقسمتی سے کسی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے. آپ سراؤنڈنگ یہاں پہ کسی بھی سوسائٹی میں دیکھ لیں. ابھی CBR میں اگر الخدمت بنا ہے تو وہ بھی جو ہے نا جماعت اسلامی کی ایک ایفرٹ سے بنا ہے، ورنہ یہاں پر جو ہے کسی بھی سہولت کاری کے لیے کسی سوسائٹی میں کوئی سرکاری بلڈنگ نہیں ہے اسکول کی. اور یا پاکستان ٹاؤن والوں نے ایک برانچ بنائی ہے، کورنگ ٹاؤن والوں نے بنائی ہے. تو اب اس کو 12 سوسائٹیاں لگتی ہیں. جتنی آبادی ہے آپ کورنگ ٹاؤن میں چلے جائیں، گرلز اسکول میں کسی کو بھی ایڈمیشن نہیں ملتا ہے. بوائز میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو مارننگ شفٹ میں کوئی ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے. تو یہ لوگ کہاں پر جائیں پڑھنے کے لیے؟ ٹھیک ہے. ان کے بہت سارے مسائل ہیں کہ سوسائٹی ان کو بلیک میل کرتی ہے کہ جی آپ اب کمرشل فیس جمع کرائیں. اب پانی کا مسئلہ ہے یہاں پہ، بہت بڑا مسئلہ ہے، پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک یونٹی ہے جس سے عوامی لوگوں کو فائدے پہنچے. تو یہ کوشش جاری رہے گی. چلیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا خرم صاحب، آپ کی ماشاءاللہ سے حمزہ بک شاپ بھی ہے، یہاں پہ کاروباری شخصیت ہیں آپ تاجران گروپ کے صدر بھی ہیں. تو ہماری نوجوان نسل جو کاروبار کرنا چاہتی ہے، آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ دیکھیے جی، کاروبار سنت ہے. حمزہ بک الحمدللہ اس ایریے کی سب سے پہلی جو ہے نا بک شاپ یہاں کی حمزہ بک ہے. تو کاروبار ایک سنت ہے اور سنت میں برکت ہے. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نوکریاں مل بھی نہیں رہی ہیں، بلکہ آپ کے چینل کے توسط سے میں گورنمنٹ تک ایک اور ریکویسٹ پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایک فلیٹ میں 6 فیملیز رہ رہی ہیں. یہاں پہ سوسائٹیز میں سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہے. چوری ڈکیتی، یہاں تک کہ موٹر سائیکلوں سے پیٹرول نکال لینا، لوگوں کی چھتوں سے پرندے چوری کر لینا، یہ وارداتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر جو ہے نا کوئی ڈفرینٹ آپریشنز کرے، اور جو ہے نا کم از کم جتنے بھی لوگوں نے کرایوں پہ جو ہے نا لوگوں کو فلیٹس یا گھر یا مکان یہ دیے ہوئے ہیں تو وہ ان کا کوئی پرفارما ہر صورت جو ہے نا تھانے میں جمع کرائیں. پتہ ہو کہ یہاں رہ کون رہا ہے، کوئی چور تو نہیں ہے، کوئی اسمگلر تو نہیں ہے، کوئی ناجائز فروش تو نہیں ہے، کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے. تو اس ایریے کو کم از کم سیکیورٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے خرم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. ناظرین، اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنے ہوسٹ ضیاء آفتاب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.